ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ فرعون اور نمرود سے بڑے ظالم تھے یہ. ان کے ہوتے ہوئے بھی نظام بدلا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ابو بکر اور عمر جیسے لوگ پیدا کر لیے جائیں، پہلے عثمان غنی اور مولا علی جیسے لوگ پیدا کر لیے جائیں، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ جیسے لوگ آ جائیں سامنے. اگر اس طرح کے لوگ پہلے تیار کر لیے جائیں تو پھر ایسے ایسے فرعونوں اور نمرودوں کی موجودگی میں بھی نظام بدلا جا سکتا ہے. کروڑوں کا کاروبار جناب عثمان غنی کا، کروڑوں کا بزنس، کروڑوں کی تجارت، لیکن قربان جاؤں رسول پاک کے اس غلام کے ایک ایک روپیہ حلال کا، ایک ایک لقمہ جائز، ایک ایک حرف میں صداقت، ایک ایک بات دھلی ہوئی سجی ہوئی. لاکھوں اور کروڑوں کا کاروبار حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا، کروڑوں کا. ان کے انتقال کے بعد، وصال ظاہری کے بعد لاکھوں روپیہ ان کی بیویوں میں، بچوں میں تقسیم ہوا، لیکن اس دولت کی صداقت کا، صفائی کا یہ عالم کہ رسول کریم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نماز ادا فرمائی ہے. حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. اسلام یہ تھوڑی کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ کاروبار چھوڑ کے تو مسجد میں آ کے بیٹھ، یہ تھوڑی کہہ رہا ہے. اسلام تو کہہ رہا ہے کاروبار سچ بول کے کرو، معاملات دیانتداری کے کرو، معاملہ فہمی کے کرو. تو معاشرے کے اندر جب سچائیاں اور صداقتیں اور دیانتداری رواج پکڑتی ہے تو نظام اجتماعی ٹھیک ہوتا ہے. اس لیے رسول کریم نے اخلاقی بلندی اتنی اعلیٰ کر دی تھی. جس کے پاس شام کو کھانا نہیں تھا وہ بھی لقمہ حلال کا ہی قبول کرتا تھا. امت میں سے اولیاء صوفیاء کا یہ حال تھا کہ شام کی روٹی نہیں پر لقمہ حلال کا ہی کھانا. اور جن کے پاس اربوں تھے ان کے بھی ایک ایک لقمے حلال تھے.